بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کچھ اچھا سنتے ہیں۔ کہتے ہیں جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک سیٹھ جی کی جو مالدار اور شہر کا سب سے امیر بزنس مین تھا۔ صرف اس کی ایک اولاد تھی اور وہ بیٹی تھی۔ یہ سیٹھ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا کیونکہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ اب اس کی بیٹی جوان تھی، اس لیے اس کی بیوی اور سیٹھ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ سیٹھ جی اپنی بیٹی کی شادی بھی اپنی طرح کسی بزنس فیملی میں کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن اچانک سیٹھ جی کے اپنے پرانے کسی دوست سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی ان دنوں بہت اچھا بزنس کر رہے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ دونوں دوست آپس میں بات چیت میں مصروف تھے، تب ہی سیٹھ جی کے دوست کا بیٹا آ گیا جو کافی پڑھا لکھا اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ سیٹھ جی کو اپنے دوست کا بیٹا بے حد پسند آیا۔ یہیں سے ان دونوں کی شادی کی بات چل نکلی اور کچھ ہی ماہ کے اندر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ سیٹھ جی اور سیٹھ جی کی بیوی کافی خوش تھے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک سیٹھ جی کے داماد کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور اس کے بعد بالآخر وہ ایک دن سڑک پر آ گئے۔ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ سیٹھ جی کی بیگم نے کئی دفعہ سیٹھ جی سے بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کو کوئی بزنس کھلوا دیتے ہیں، ان کی کچھ مدد کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی کچھ دن چین سے رہے۔ سیٹھ جی اپنے اصولوں کا بڑا پابند تھا۔ اس نے کہا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور جب میری بیٹی کے نصیب میں اچھا لکھنا ہوا تو ساری کائنات خود ہی اس کی مدد کرے گی، تم کو صبر رکھنا ہوگا۔ سیٹھ کی بیگم نے شوہر کی بات تو سن لی، مگر پھر بھی ایک ماں تھی، کہاں اس کو قرار آ سکتا تھا۔ سیٹھ جی کی بیوی کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنی بیٹی اور داماد کو ایک دن کھانے کے لیے اپنے گھر پر بلا لیا اور وہ لوگ اس دن سیٹھ گھر پر نہیں تھا۔ جب کھانا کھا چکے تو سیٹھ جی کی بیگم نے کہا کہ بیٹی میں تمہارے لیے کچھ موتی چور کے لڈو بنا دیتی ہوں، گھر جا کر تم دونوں کھا لینا۔ تبھی سیٹھ جی کی بیوی نے 5 کلو مزیدار موتی چور کے لڈو تیار کر لیے اور ان سب کے بیچ میں سونے کی اشرفیاں چھپا کر رکھ دی۔ سیٹھ جی کی بیوی کا خیال تھا کہ میرا داماد اور میری بیٹی جب گھر جا کر ان کو کھانے کے لیے کھولیں گے تو اشرفیاں ان کو مل جائیں گی اور اس طرح وہ کوئی کاروبار کر لیں گے اور ان کو کچھ شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں بھی خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب داماد اور اس کی بیٹی موتی چور کے لڈو اٹھا کر گھر جانے لگے، راستے میں شوہر نے بیوی سے کہا کہ 5 کلو کا وزن ہے، اتنا وزن کون اٹھائے گا، اور لڈو کی تو ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ لڈو کو حلوائی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہوں اور کچھ گھر کے لیے سامان خرید لیں گے۔ بیوی نے بھی شوہر کی بات سے اتفاق کیا اور لڈو حلوائی کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے سیٹھ جی کا گزر ہوا، سوچا کہ گھر کے لیے کچھ مٹھائی خرید لی جائے۔ وہ اس حلوائی کی دکان پر گیا اور مٹھائی خریدی۔ حلوائی نے وہی تھیلا سیٹھ جی کو دے دیا اور سیٹھ جی نے حلوائی سے وہی لڈو خرید لیے۔ وہی لڈو گھر لے کر آ گئے۔ جب سیٹھ جی کی بیوی نے وہی لڈو دیکھے تو حیران رہ گئی، اور جب ان لڈوؤں کو کھول کر دیکھا تو ساری اشرفیاں ان کے اندر موجود تھی۔ سیٹھ کی بیوی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیٹھ جی کو سارا ماجرا سنا دیا کہ سیٹھ نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے، اور جو نصیب میں نہیں ہوتا چاہے لاکھ کوشش کر لو۔ یہ شرفیاں نہ تو میری بیٹی کی قسمت میں تھی اور نہ ہی اس حلوائی کی، اس لیے یہ ہمارے پاس واپس چل کر آ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے نصیب کو پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو اس وقت کوئی چیز نہیں مل رہی تو پریشان مت ہوئیے، مایوس مت ہوئیے، کیونکہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ کوئی بھی وقت پرماننٹ نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے۔ وقت کا کام گزرنا ہے۔ اگر آج اچھا وقت نہیں ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے گا، اور اگر اچھا وقت ہے تو برا وقت بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا ہی آگے بھی جاتا ہے۔ اگر آج جھولا پیچھے ہے تو کل کو آگے بھی ضرور آئے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔